سلام مسنون UTC قاسمی میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں BA اردو سیمسٹر 1 MJC 1 سے پڑھیں گے ڈپٹی نصیر احمد کی ناول نگاری کو۔ ناظرین، اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ ڈپٹی نصیر احمد کی ناول نگاری۔ جب ہم اردو نثر نگاری کی تاریخ پر بغور نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ 1857 کے انقلاب کے بعد اردو میں ناول نگاری کی ابتدا ہوئی۔ ڈپٹی نصیر احمد پہلے ناول نگار ہیں۔ ان کی مشہور کتاب مرآت العروس کو اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ناول جو ہے مرآت العروس 1869 میں لکھا گیا، شائع ہوا۔ آگے دیکھیے، اگرچہ 15ویں صدی سے اردو ادب میں قصے، کہانیاں، حکایتیں، تمثیلیں اور داستان کے لکھنے کی روایت پائی گئی ہے، یعنی جب نصیر احمد نے اس صنف کی بنیاد ڈالی یا ڈال رہے تھے، اس سے پہلے بھی قصے، کہانی، حکایتیں، داستان وغیرہ پائے جاتے تھے، لیکن نصیر احمد پہلے شخص ہیں جنہوں نے مذکورہ نثری صنف میں ایک جدت پیدا کی اور ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ مرآت العروس میں دہلی کے شریف گھرانوں کی گھریلو زندگی کے بڑے کامیاب نقشہ کھینچے گئے ہیں۔ دلی کی خاص ٹکسالی زبان اور محاورے استعمال کیے گئے ہیں۔ وہ عورتوں کے مکالمے کے بادشاہ ہیں۔ ان کے ناولوں کے پلاٹ بالکل سیدھے اور سپاٹ ہیں۔ ان کے ناول میں نہ حسن کی دل فریبیاں ہیں اور نہ عشق کی گرمائیاں۔ ان کے ناول کے نوجوان کردار میں بیٹے، بیٹیاں، بھائی بہن ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض نقاد نصیر احمد کو ناول نگار قرار نہیں دیتے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ ڈاکٹر احتشام حسین لکھتے ہیں، بہت سے نقاد جو نصیر احمد کو ناول نگار نہیں مانتے، اس کی وجہ محض اصلاح کا چکر ہے، یعنی یہ کہ نصیر احمد نے اپنے ناولوں کے اندر صرف اصلاحی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ میں ان کی سماجی بصیرت اور تاریخی شعور پر نظر رکھ کر انہیں اردو کا پہلا اور بہت اہم ناول نگار تسلیم کرتا ہوں۔ یعنی نصیر احمد کو بہت اہم ناول نگار تسلیم کر رہے ہیں ڈاکٹر احتشام حسین۔ آگے دیکھیے، حالی عباس حسینی فرماتے ہیں، مولانا نصیر احمد کے ناول میں تدریجی ارتقاء نہیں ہوتا، وہ ابتدا ہی سے ہمارے سامنے مکمل ہو کر آئے ہیں۔ ڈپٹی نصیر احمد نے اپنے ناولوں کے ذریعے لوگوں کی زندگی کو سدھارنے کا مقصد اپنایا۔ انہوں نے عورتوں کی تعلیم، اچھی اخلاق سکھانے اور بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی جیسے مسائل پر زور دیا۔ ان کی کتاب مرآت العروس اور بنات النعش انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی۔ اسی طرح انہوں نے ایامہ میں دکھایا کہ اندھی تقلید، مطلب یہ کہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی نقل کرنا کس طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ ڈپٹی نصیر احمد نے ابن الوقت میں مسلمانوں کو وقت کی تبدیلی کے ساتھ جینے کا پیغام دیا اور توبۃ النصوح لکھ کر مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بے دینی اور لامذہبیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، ڈپٹی نصیر احمد کا یہ ناول جو ہے توبۃ النصوح، یہ شامل نصاب ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ توبۃ النصوح کا تنقیدی جائزہ میں یہ بات آپ کے سامنے پوری کھل کر سامنے آئے گی کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں بیان کی گئی اور یہ کس طرح ایک اصلاحی ناول ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ ڈپٹی نصیر احمد کے ناولوں کا اصل مقصد لوگوں کی زندگی کو درست راستے پر لانا تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے دہلی کے درمیانی
طبقے درمیانے طبقے کے مسلمان گھرانوں کو قریب سے دیکھا اور انہی مشاہدات کو کہانیوں کی شکل میں بیان کیا۔ ان کے ناولوں میں روزمرہ کی عملی زندگی صاف جھلکتی ہے۔ وہ غیر حقیقت پسند اور فرضی واقعات لکھنے سے بچتے تھے، بلکہ اصل اور سچی باتیں ہی بیان کرتے تھے۔ انہوں نے خیالی اور بے معنی باتوں کو چھوڑ کر سچے تجربات کو پیش کیا۔ اسی لیے ان کے ناولوں میں زندگی کی جیتی جاگتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یعنی اگر ہم ڈپٹی نصیر احمد کے ناولوں کو پڑھیں گے، چاہے میرات العروس ہو جس میں اصغری اور اکبری کی کہانی ہے، یا توبۃ النصوح کو پڑھیں گے جس کے اندر فہمیدہ، حمیدہ اور نصوح جیسے کردار ہیں، تو یہ پڑھ کر کے ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ کردار ہمارے ارد گرد کے ماحول سے، زندگی سے لیے گئے ہیں۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ آئیے، ڈپٹی نصیر احمد نے ناول لکھنے کے اس فن کے اصولوں کو نبھانے کی پوری کوشش کی۔ اگرچہ ان کے ناولوں میں کچھ خامیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ناول کے اہم حصے جیسے واقعات کی ترتیب، کرداروں کی تشکیل، مکالمے اور ماحول کی عکاسی بڑی خوبی سے پیش کی ہے۔ ڈپٹی نصیر احمد چونکہ اصلاح پر زیادہ زور دیتے تھے، اس لیے ان کے قصوں کا قدرتی بہاؤ کئی جگہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ واعظ و نصیحت کی وجہ سے کہانی کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ڈپٹی نصیر احمد مولانا تھے، اور جب مولانا تھے تو انہوں نے زیادہ زور واعظ و نصیحت پر دیا۔ ان کے ناولوں کے اندر ہمیں واعظ و نصیحت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈپٹی نصیر احمد اردو ناول کے بانی تھے، اس لیے ان کی کردار نگاری میں کمی نکالنا مناسب نہیں، لیکن چونکہ وہ مذہبی مزاج رکھتے تھے، یعنی مولانا تھے، اس وجہ سے وہ عورتوں کے کردار کو فطری اور مختلف پہلوؤں سے پیش نہیں کر سکے۔ ان کے ناولوں میں عورت کا صرف ایک رخ سامنے آتا ہے، یعنی سنجیدگی، بردباری، وقار، محبت اور پاکیزگی۔ انہوں نے عورت کو ہمیشہ ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کے روپ میں دکھایا ہے، لیکن محبوبہ کا تصور ان کے یہاں بالکل نہیں ملتا، جیسا کہ بعد کے آنے والے ناول نگاروں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پیش کیا ہے۔ ان کمزوریوں کے باوجود ان کے کچھ کردار بہت اچھے، جاندار اور گہرائی والے ہیں۔ ڈپٹی نصیر احمد کے ناولوں میں ہمیں کئی کردار ملتے ہیں، جیسے میرات العروس اور بنات الناس کی اصغری اور اکبری، جو اپنی خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے کبھی فرشتہ تو کبھی شیطان لگتی ہے۔ اس طرح توبۃ النصوح میں ظاہر دار بیگ اور کلیم ہیں، فسانہ مبتدا میں ہریالی اور ابن الوقت میں ابن الوقت کا کردار، یہ سب خصوصیات کی وجہ سے جاندار اور زندہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس لیے مجموعی طور پر اگرچہ نصیر احمد کی کردار نگاری کو اعلیٰ مثال نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کے ناولوں میں کئی اچھے اور یادگار کردار ضرور ملتے ہیں۔ ڈپٹی نصیر احمد کے ناولوں میں یہ کمی نظر آتی ہے کہ وہ ڈپٹی نصیر احمد کے ناولوں میں یہ کمی نظر آتی ہے کہ وہ مقصد اور فن کے درمیان توازن قائم نہیں کر سکے۔ چونکہ وہ عربی کے بڑے عالم تھے، اس لیے ان کے کئی ناولوں کے درمیان خالص عربی میں ہیں۔ ان کے کئی ناولوں کے نام جو ہیں خالص عربی میں ہیں، جیسے میرات العروس، بنات الناس، توبۃ النصوح اور رویائے صادقہ وغیرہ۔ ان پر یہ بڑا اعتراض ہے کہ وہ اپنے ناولوں میں لمبے لمبے اخلاقی خطبے یا نصیحتیں دیتے ہیں، جو بوجھل لگتی ہے اور پڑھنے والوں کا دل چاہتا ہے کہ کتاب بند کر دے۔ یہ فنی کمزوری ان کے زیادہ تر ناولوں میں پائی جاتی ہے۔ صحیح بات، یہ حقیقت ہے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ نصیر احمد کے ناولوں کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ ان کے انداز تحریر میں یکسانیت، یعنی ایک ہی طرح کا انداز پایا جاتا ہے۔ عام طور پر
ناولوں کی زبان موضوع اور کردار کے لحاظ سے بدلتی ہے، لیکن نصیر احمد ہمیشہ سیدھی، گھریلو، روزمرہ، زنانہ لب و لہجہ، ٹھیٹھ دہلی کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہر کردار کے لیے الگ اور مناسب زبان نہیں دے پاتے۔ مثلاً توبۃ النسوء میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے منہ سے یہ الفاظ کہلوائے، اے احسان فراموشو، میری آنکھیں پھٹی ہیں کیا، وغیرہ۔ یہ انداز بے ادبی اور نامناسب محسوس ہوتی ہے، جو نصیر احمد کی زبان میں اعتدال یعنی توازن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ نصیر احمد کے سامنے یہ چیز نئی نئی تھی اور اس فن کی ابتدا کر رہے تھے، تو یہ کوئی بڑی خامی نہیں کہہ سکتے۔ مختصر یہ کہ ڈپٹی نصیر احمد نے اردو میں ناول نگار کی بنیاد رکھی۔ ان کے ناولوں میں ناول کے تمام بنیادی اجزاء تو نظر آتے ہیں، مگر چونکہ ان کا اصل مقصد اصلاح معاشرت تھا، اس لیے وہ فن کے تمام پہلوؤں کے ساتھ پوری طرح انصاف نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود ایک نئی صنف ادب مطلب ناول، اردو ناول کے بانی ہونے کی حیثیت سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کا ناول توبۃ النسوء آج بھی اردو ادب کے مقبول ترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ڈپٹی نصیر احمد کی ناول نگاری جس کو ہم نے پڑھا۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، خاص طور سے ان لوگوں تک یہ ویڈیو کو پہنچائے جو فرسٹ سیمسٹر میں ہیں اور قریب ان کا BA فرسٹ سیمسٹر کا امتحان ہوا چاہتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔